وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپارک کی نمرہ ہمایوں، جو یہاں اسپارک کو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت۔ اس حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، کیا وجہ ہے ابھی تک جو اسکولوں میں بھی پابندی ہونے کے باوجود بھی اسموکنگ، اس کے علاوہ بھی ابھی تک سگریٹ اسی طرح سیل ہو رہی ہے، دکانوں پہ آرام سے مل رہی ہے، بچوں کو دی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان میں پابندی ہونے کے باوجود بھی؟ دیکھیے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ انٹرویو کرنے کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس بل موجود ہے، پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ یا اس کو لاگو نہیں کیا جا رہا نا۔ ہیلتھ لیوی بل کو اگر ٹیکسز بڑھیں گے، ہیلتھ لیوی بڑھے گی، جو سگریٹ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر، تو بچوں کی پاکٹ منی سے باہر چل جائے گی، ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گی جب مہنگی ہوگی۔ اس سال میں 2 بار ٹیکس بڑھا بھی ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ مزید اس پہ ٹیکس بڑھے، WHO کی اچھا طرف میڈم، سے۔ مجھے بتا اویئرنیس کے لیے یہاں تو ہر مہینے میں ایک دو جو ہے یہاں پہ سیمینار آگے پیچھے منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن روک تھام اسی طرح نہیں ہو رہی۔ جی بالکل، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس پاور میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پالیسی میں ہیں، منسٹری میں ہیں، ان کو ہم لوگ ریمائنڈ کراتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، لیکن آپ لوگوں نے آگے ہماری اس ریکویسٹ کو فارورڈ انہوں نے کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ سیمینار کرانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ملے اور پالیسی میکرز بھی انوالوڈ رہیں اس میں، ان کو پتہ چلتا رہے کہ بھئی یہ کام ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے۔ اچھا، اگر بات کی جائے اسلام آباد اور پنڈی میں، تو اکثریت ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ یونیورسٹی اور کالجوں میں آئس بڑے آرام سے مل جاتی ہے، اور یہ آئس کا نشہ جو ہے ہر دوسرے بچے کو یہاں پہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد کے بچوں کے ساتھ جو یہاں کی لیڈیز ہیں، لڑکی ہیں جو اسکول کالج میں پڑھنے والی؟ سر ہمارا بیسکلی یہ ہے کہ آئس بھی ایک نشہ ہے، جیسے جی تمباکو ایک نشہ ہے۔ تمباکو سے ہی بچے شروع کرتے ہیں، چھوٹی چیز سے شروع کرتے ہیں اور بالکل۔ پھر بڑی ڈرگس کی طرف اور منشیات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب جو یونیورسٹیز ہیں، اور جیسے یہ قانون اگر لاگو ہو تو وہ یونیورسٹیز اور کالجوں میں بھی ہوتا ہے، اسکولز میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ان کے آگے پیچھے اور ان کے کچھ فٹ دور تک بھی وہاں پہ یہ ڈرگز استعمال نہیں ہوں گی۔ تو یہ تعلیمی اداروں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کب ان کا اسٹوڈنٹس کیسی چیزیں اپنے یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر لے کے آ رہے ہیں، ان کو چیک کرنا تو ان کی رسپانسبلٹی اچھا، بھی مجھے ہے۔ میڈم یہ بتائیں، آپ کا ادارہ ابھی اس کو روک تھام کرنے کے لیے تمباکو کو، تو آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ ہمارا ادارہ جو ابھی اس سال اگر آپ نے نیوز دیکھی ہوں گی تو تمباکو نوشی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بڑا ہے، 2 بار بڑا ہے۔ تو ہمارے ادارے کی کوششیں یہ تھیں کہ ہم نے پالیسی میکرز کو سینسیٹائز کیا، ان کو بتایا کہ بھئی کس حد تک یہ خطرناک چیز ہے اور آپ کس طرح سے ہم لوگ ایسی پالیسیز گورنمنٹ اپنائے کہ ہم لوگ اس جو تمباکو کا جو ہے ایک ایول، اس سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے نے یہ کام کیا کہ ان کو انوالو کیے سارے جو پاور میں لوگ موجود ہیں، جو کہ انفلوئنشیل لوگ ہیں، ان کے تھرو ہم یہ کام کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ایک بل پہ ہم ایک چیز پیش کرتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو کہ بھئی یہ فالو کریں، تو جس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا اور تمباکو سے ہم بچ سکتے ہیں۔